الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، آقا کل، ختم رسول، دانہ سبل، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد راہ عمل کی آج کی اس نشست میں اس عنوان پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ مسلمان کو آپس میں کینہ، عداوت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی حسد اسے پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ سینے جب صاف ہوتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے جلوے نظر آتے ہیں، اور انسان اگر اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگہ دینا چاہے تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے سینے کو ہر قسم کی عداوت سے، ہر قسم کی نفرت سے، ہر قسم کے بغض سے، ہر قسم کی عداوت سے پاک رکھے۔ انسان انسانوں کے بیچ وقت گزارتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، ایک دوسرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دیکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور اللہ نے جسے جس طرح جس چیز سے نوازا ہے وہ بھی اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر وہ بھی راضی رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ فلاں نعمت اگر اس کے پاس ہے تو وہ میرے پاس ہونا چاہیے تھی، پھر انہی باتوں کو لے کر کے کچھ نہ کچھ عداوتیں، کچھ نہ کچھ بغض، کچھ نہ کچھ حسد اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نقصان سامنے والے کو بہت کم ہوتا ہے، لیکن حسد کرنے والے کو، بغض رکھنے والے کو، عداوت پیدا کرنے والے کو، نفرت کا بیج بونے والے کو خود بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اب یہ بھائی ہیں تو بھائی بنتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرح رہتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ جذبات کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ بھائی۔ سوال اٹھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی توحید اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والے بھائی بھائی ہیں، تو پھر بھائیوں کی طرح کیوں نہیں رہتے؟ وقت کیوں نہیں گزارتے؟ بھائیوں جیسے جذبات کیوں نہیں رکھتے؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب الادب کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بننے کا طریقہ عطا فرمایا، اور بھائی بھائی بننے کا ہمیں سلیقہ نصیب فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھائی بھائی ہو، تو تم بھائی کیسے بن سکتے ہو؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہوگا جس کے سبب سے تم بھائی بھائی بن جاؤ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ بھائی بھائی بننے کا طریقہ بتلایا، فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو، ولا تدابروا،
ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے برائی نہ بیان کرو، لوگوں کی کمزوریاں ان کی کمر کے پیچھے جب وہ موجود نہ ہوں تو اس وقت ان کا ذکر نہ کرو۔ اور اب حضور نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضور نے نصیحت فرمائی، ہمیں سمجھایا حسد نہ کرو گے، بغض نہ رکھو گے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو گے تو بھائی بھائی بنو گے، لیکن اگر حسد کرو گے، بغض رکھو گے، عداوت پیدا کرو گے تو پھر تمہارے لیے بھائی بھائی بننا مشکل ہو جائے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سینوں کی صفائی پر خاص زور دیا، خاص توجہ فرمائی۔ حسد بلا وجہ کسی آدمی کے ساتھ دل میں عداوت رکھنا، بلا وجہ، بس وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، بس جی وہ مجھے نہیں اچھا لگتا۔ بھئی تمہیں نہیں بھی اچھا لگتا تو بندہ تو اللہ کا ہی ہے نا، تمہیں اچھا نہیں لگتا تو رب کریم نے اسے اچھا جانا ہے تو دنیا میں بھیجا ہے نا، تمہیں اچھا نہیں لگتا تو نہ لگے، میرے رسول اللہ کا غلام تو ہے نا، کلمہ تو پڑھتا ہے۔ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کے بارے میں یہ نظریہ بنا لینا وہ مجھے نہیں اچھا لگتا، تو بھئی تمہیں نہیں لگتا تو نہ لگے، اللہ کا بندہ تو ہے نا، تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ بلا وجہ لوگ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں، بلا وجہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو آدمی حسد کرتا ہے نا کسی کی نعمت سے کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ چیز اسے کیوں ملی ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، تو فرماتے ہیں یہ سامنے والے پر اعتراض نہیں کرتا، یہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ معاذ اللہ، یا اللہ تو نے اسے کیوں دی، مجھے دینی چاہیے تھی۔ یعنی تقسیم جو اللہ نے فرمائی ہے اس پر اسے شکوہ ہے، اسے کیوں دے دیا، مجھے دینا چاہیے تھا۔ لوگ عداوت پیدا کرتے، اللہ کریم جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس موقع پر چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے اپنے فضل سے، لوگ عداوت پیدا کرتے ہیں۔ یہی معاملہ علم کا ہے، آپ یاد رکھیں، کوشش کا ضرور دخل ہوتا ہے لیکن یہ علم بھی، فضل بھی، معرفت بھی، یہ بھی خالصتاً اللہ کی عطا ہے، خالصتاً اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے کسی کو اپنے فضل سے رزق دیا ہے۔ ایک دکاندار دیکھ رہا ہے سامنے والے کی دکان پہ زیادہ گاہک جا رہے ہیں، بلا وجہ کسی گدگدی ہوتی ہے، بلا وجہ کی کھجلی ہوتی ہے۔ خدا کے بندے، وہ رب کریم ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا کرتا ہے، وہ مقلب القلوب ہے، تو اس کی بارگاہ میں دعا کر، تو التجا کر، تو اپنے حصے کا رزق طلب کر، تو یہ عداوت کیوں پیدا کرتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے تو تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح کر کہ تو اس سے طلب کر، تو اس سے سوال کر، اس کی بارگاہ میں التجا کر جو دینے والا ہے۔ لیکن لوگ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہنڈیا جب جلتی ہے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑتی، وہ اپنے کندھے جلا لیتی، وہ اپنا نقصان کرتی ہے۔ عداوت والے لوگ، بغض والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جلتے رہتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا محبوب، یہ مکے کے سرداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو چودھری تھے تو ہمارے بچے کیوں نہیں اس کام پہ لگے، تو یہ تو خالص اللہ کی عطا ہے نا، جس کو چاہے جب چاہے۔ تو وہ حسد کرنے والے ختم ہو گئے، وہ جلنے والے ختم ہو گئے۔ کیا کہا فاضل بریلوی نے؟ فرمانے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ تو جلنے والا تو اپنا نقصان کر رہا ہے، اس نے تو اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کیا۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ عداوت نہ رکھیں، کبھی بھی۔ ہاں اگر عداوت رکھنی ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ رکھیں، عداوت رکھنی ہو تو دین کے مجرموں کے ساتھ رکھیں، عداوت رکھنی ہو تو کفر کے ساتھ، فسق کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، بد مذہب کے ساتھ آپ رکھیں۔ آپس میں عداوت رکھتے ہیں لوگ، اور بلا وجہ کی بالخصوص یہ ہمارے گھروں کے اندر جو بھائی بھائی کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے تھے، تو ایک ہی باپ کی صلب سے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے تھے، تو وہ خاتون خانہ کہتی ہے کہ وہ تیرا بھائی کہاں پہنچ گیا، اکٹھے ہی چلے تھے تو وہ کہاں نکل گیا۔ تو خدا کے بندے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اب حسد پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے،
بغض پیدا ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو درس دیا ہے کہ پیار کے ساتھ رہو، پیار کے ساتھ زندگی بڑی ٹھنڈی رہتی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مجھے رکھا ہے یہی میرے اللہ کی چاہت تھی، اور جہاں سامنے والے کو رکھا ہے وہ میرے رب کی وہاں چاہت تھی، تو انسان بڑا سکھی رہتا ہے، اسے بڑا سکون نصیب ہوتا ہے، اسے بڑی توانائی ملتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کی جب تعریف بیان کی تو حضور نے فرمایا کہ بے شک چغل خور اور کینہ پروری کرنے والے جہنم میں ہیں، اور فرمایا یہ چغل خوری اور کینہ پروری مومن کے سینے میں جمع نہیں ہوتی، یعنی جس سینے میں کلمہ رہے پھر اس میں بغض بھی رہے، یعنی جس سینے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رہے وہ پھر کسی سے حسد بھی کرے۔ یعنی یہ کس قسم کا سینہ ہے جو کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں لیکن اپنے ہی لوگوں سے جلتا ہے، کہتا میں عاشق رسول ہوں، میرے سینے میں حضور کی محبت ہے، اور پھر یہ جلنے کی بات کرتا ہے، پھر یہ کسی کے بارے میں کمزور جملہ کہتا ہے، پھر اس کے لفظوں سے اور اس کے لب و لہجے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جلتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی وضاحت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باتوں کو بیان فرماتے نا تو ایسے محسوس ہوتا کہ محبوب کا کلام نا سیدھا سیدھا روحوں کے ساتھ ہے، سیدھا سیدھا دلوں کے ساتھ ہے، ٹکراتا ہے تو بہت سارے غلاظتیں اور بہت ساری قدورتیں وہ صاف کرتا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، یعنی جس نے اس پورے ہفتے میں نمازیں پڑھی وہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں گی۔ جس نے پورے ہفتے میں قرآن پاک پڑھا پیر والے دن اور جمعرات والے دن یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ درود و سلام پڑھنے والے کا درود و سلام بھی پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن اگر دو بھائیوں کے درمیان کینہ ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، بلا وجہ کو انہوں نے جھگڑا ڈالا ہو، تو رب کریم فرماتا ہے انہیں ابھی رہنے دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، ان کو ابھی آپس میں صلح کرنے دو۔ بھئی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیوں نفرت کی تو نے بندہ مومن سے، بتلا وہ کون سی ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے تجھے اللہ کے بندے کے ساتھ اظہار بیزاری کرنا پڑا۔ اگر انسانوں میں کبھی آپ کو غلطیاں بھی نظر آئیں گی نا تو آپ غلطی کی اصلاح کریں گے، آپ بغض پیدا نہیں کریں گے۔ آپ اس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں۔ اب ہر چوک میں بیٹھ کے اس آدمی کو ڈسکس کرنے لگنا، ادھر آنا ذرا، تو نے دیکھا وہ کیا کر رہا ہے سامنے والا، یہ تو عداوت ہے، یہ تو مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ کبھی اس کونے میں بیٹھ کے بات کرنا، کبھی اس کونے میں بیٹھ کے بات کرنا۔ اگر تیرے اندر اخلاقی جرت ہے، تیرے اندر توانائی ہے، تو پھر میرے بھائی سیدھا اس شخص کے سامنے جا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو بتا کہ میاں تو غلطی کر رہا ہے، تجھے اپنی غلطی سے باز آنا چاہیے۔ لیکن لوگ عداوت پیدا کر لیتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ اس آدمی کی عزت کو خراب کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، تو کیوں فرمایا تھا؟ صرف اس لیے فرمایا تھا کہ یہ چغل خور عداوتیں پیدا کرتے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کسی بھی مومن کے ساتھ، کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ بغض رکھ۔ اور ایک اور بات بڑی شاندار، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے عرض کی حضور مجھے نا بے سکونی بڑا تنگ کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بے سکونی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جب کوئی آدمی آ کے کہتا ہے نا کہ میں بور بڑا ہوتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں اس نے وقت کہاں سے نکالا ہے بور ہونے کا۔ مطلب میں جی بڑا بور ہو رہا ہوں جی، آج کل بڑا پریشان ہوں، تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہ مطلب یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ بے سکون رہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں، کہیں نکل جاتے ہیں، کہیں ایسے ویسے کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حضور بے سکونی رہتی ہے، تو یہ بتلائیے کہ دنیا میں بے سکون کون ہوتا ہے؟ تو امام شافعی فرمانے لگے دو بندوں کے علاوہ تو مجھے کسی کا بے سکون ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ دو ہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ بے سکون رہتے ہیں، باقی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔
کہ حضور کون کون سے؟ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، آگے پہنچا دینی چاہیے، میرے سننے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو لوگ ہیں، وہ غور کریں، وہ دیکھیں کہاں میل کچیل ہے۔ امام شافعی فرمانے لگے دو ہی بندے بے سکون ہیں۔ کہ کون کون سے؟ فرمایا ایک حسد کرنے والا، دوسرا لوگوں کے ساتھ عداوت اور بغض رکھنے والا، دو ہی بندے بے سکون ہیں۔ اگر یہ دونوں کام چھوڑ دیں گے تو اللہ ضرور سکون عطا فرما دے گا۔ یہ دو لوگ ہی بے سکون ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوتیں پیدا کرتے ہیں، تو بے سکون رہتے ہیں۔ اگر یہ ان کاموں سے نکل جائیں گے تو عرش کا مالک اپنے فضل سے انہیں سکون عطا فرما دے گا، ان پر اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ یہ دو لوگ بے سکون رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت میں رہتے ہیں۔ اس لیے اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا کینہ دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کہ جن کا کینہ دلوں میں رکھنے سے نہ صرف یہ کہ دل زانگلود ہو جاتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سوچیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے، یہ لفظ دیکھنا، ان پر غور کرنا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، خدا کا خوف کرنا، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانے لگنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس نے انہیں میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، میری وجہ سے محبوب رکھا، اس نے صحابہ کو نہیں، اس نے مجھے محبوب رکھا۔ اور فرمایا جس شخص نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس نے مجھے اذیت دی پر اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ اور فرمایا جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے گا، اللہ اسے پکڑ لے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سادات کرام سے بغض رکھتے ہیں، گویا سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے بغض رکھنا، گویا مولا کائنات شیر خدا سے بغض رکھنا، وہاں عداوت پیدا کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا علی تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت ہی ایمان ہے، اور کہا شیر خدا سن لو تیرا بغض ہی نفاق ہے۔ منافق کی مجبوری ہے، وہ مجبور ہے وہ علی سے بغض رکھے گا، اور مومن کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ مومن جو ہوا اس کی مجبوری ہے وہ ہمیشہ علی علی ہی کرتا رہے گا، وہ مومن جو ہوا۔ اور یہ تفریق خود رسول پاک نے بیان فرما دی، نبی پاک نے بیان فرمایا علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے۔ گویا رسول اللہ کے خاندان سے بغض رکھنا، گویا نبی پاک، او بھائی ہم نے تو جس استاد سے سبق پڑھا ہو نا تو ہم تو اس کے پوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں، ہم تو اپنے شیخ کے پوتوں پڑپوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں۔ اور پھر محمد عربی کا خاندان، پھر رسول اللہ کا خاندان، ان کے بارے میں بات کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا، یعنی امام حسن فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا جو ہم سے یعنی اہل بیت نبوت سے جو حسد اور بغض کرے گا تو فرمایا وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ یار عجیب بات ہے، میرے حسن سے بغض رکھے، میرے حسین سے بغض رکھے، میری فاطمہ سے بغض رکھے، میرے علی سے بغض رکھے، اور پھر یہ امید رکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں۔ فرمایا وہ نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوثر کا جام پینے آئے اور اسے آگ کے انگارے نصیب ہو جائے۔ یہ خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھنا، اہل بیت نبوت سے بغض رکھنا، اور مستدرک میں تو جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لینا، اور یہ جو حدیث ہے نا یہ میرا خیال ہے راٹ لینی چاہیے، یہ مستدرک میں موجود ہے، راٹ لینی چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور ہر وقت کثرت کے ساتھ روزے رکھے، یعنی عام جگہ پہ نماز نہ پڑھے، بیت اللہ شریف جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے اور روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھے،
اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت نبوت کے بغض اور دشمنی پہ مر جائے جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے بیت اللہ میں پڑھی ہوں، رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے اس نے خانہ کعبہ میں ادا کی۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان سے پیار کرے۔ رسول اللہ کے خاندان، ایک کسی شاعر نے ایک جملہ کہا، اس نے بڑا ہی شاندار کہا، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ صحابہ سے، اہل بیت سے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے بھی بغض نہ رکھنا۔ ترمذی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا حضور فرما رہے ہیں میں بھی تو عربی ہوں نا، میری برادری سے، میرے قبیلے سے، میرے علاقے والوں سے بغض نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے اہل عرب سے بغض اور کدورت رکھی وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا قیامت کے دن۔ جس نے اہل عرب سے بغض رکھا، دیکھیں نا، وہ تو میرے رسول اللہ کا قبیلہ ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہل عرب سے کبھی بھی بغض نہ رکھے، کبھی بھی۔ اور فرمایا اس لیے نہ ان سے بغض رکھو، اس لیے نہ بغض رکھو، فرمایا اس لیے نہ بغض رکھو کہ میں بھی عربی ہوں، اور اس لیے اہل عرب سے بغض نہ رکھو کہ قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا، اور اس لیے بھی عربیوں، یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا اس لیے بھی عربیوں سے بغض نہ رکھنا کہ جنت میں جب تم جاؤ گے تو اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، تو لہٰذا ان سے بغض نہ رکھو، ان سے کبھی بھی عداوت نہ رکھو اہل عرب کے ساتھ، ان کے ساتھ پیار کرو، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قوم، ان سے محبت کرو۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بڑی خوفناک غلطیاں ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی دین کے عالم سے بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں کرنی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، اور یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، یا عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے، پانچویں نہ بننا۔ پانچواں کون ہوتا ہے؟ علماء سے بغض رکھنے والا۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جس نے کسی عالم سے صرف اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، وہ دین کا عالم ہے، تو فرماتے ہیں یہ تو ویسے ہی کفر ہے۔ کچھ لوگ فٹافٹ بات کر دیتے ہیں نا جی چھوڑیں جی ان کو کیا پتا، فقط اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، یہ تو صریحاً کفر ہے، یہ تو اس نے دین کی حدوں کو توڑا ہے۔ کبھی بھی علماء کے ساتھ بغض نہ رکھیں، عداوت نہ پیدا کریں۔ اور پھر اگلی بات کروں تو کسی نے اگر اللہ کے ولی سے ہی بغض رکھ لیا تو معاملہ ہی دور نکل گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کو جنگ کرنی پڑی۔ یعنی اللہ کے ولی کے ساتھ اس نے عداوت رکھ لی، اللہ کے ولی کے ساتھ، فرمایا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے بڑے کامل ولی تھے اللہ کے، یعنی ایسا شخص کہ جس کو لوگوں نے کہا کہ ان کی تو شکل بھی سرکار غوث اعظم سے ملتی، ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا۔ ایسا شخص کہ جہاں بیٹھ جائیں وہیں مجمع لگ جائے۔ 1.25 کروڑ آدمی حضرت کا مرید تھا، 1.25 کروڑ، اور ان مریدوں میں عام لوگ نہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، وقت کے اجلا علماء نے آپ سے بیعت فرمائی۔ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے تو ایک سیٹھ صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب میرے گھر میں بھی رکیں۔ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دین جو آدمی بیان کر رہا ہے نا، سارے دین پہ اسی بیچارے نے عمل کرنا ہے، وہ نہ دائیں بائیں ہٹے، ہمیں آزادی ہے، ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے۔ بھائی آپ کو دیکھنا چاہیے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کچھ جگہ پہ مجبور بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ جگہ پہ شریعت نے اسے گنجائش دی ہے، شریعت اسلامیہ نے گنجائش دی ہے۔ عالم اگر ساری رات عبادت کرے گا، اسے کرنی چاہیے، ساری رات اگر عبادت کرے گا تو مسائل دینیہ کون بتائے گا؟ رات کو مطالعہ کون کرے گا؟ لوگوں کے لیے کون اسباب پیدا کرے گا؟ بہت سارے علماء کو بہت زیادہ سکون دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بہت سارے چیزوں سے
بالکل بری ہو کر دین کے بارے میں ریسرچ کر سکیں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم، وہ سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر میں رہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت۔ لوگوں نے کہا حضور وہ چاہتا ہے، اللہ کے بندے دل نہیں توڑتے، نرمی ہوتی ہے نا، اور اس نرمی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اللہ والوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ چاہتے ہیں، فرمایا صحیح ہے چلتے ہیں۔ رات اس کے گھر میں قیام کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے مسافر کی تو اللہ نے نماز کم کر دی ہے، 4 رکعتوں والی کو 2 کر دی ہے، اللہ نے کم کر دی۔ اس نے کیا کیا، حضرت نے عشاء کی نماز اس کے گھر میں پڑھی تو اس نے تہجد کے لیے بھی پانی رکھ دیا۔ حضرت آرام سے سوئے رہے، سحری کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہوئی تو حضرت اٹھے، وضو فرمایا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، روانہ ہو گئے۔ اس نے شور کرنا شروع کر دیا، اتنے بڑے ولی بنے پھرتے ہیں، 1.25 کروڑ آدمی مرید ہے تو تہجد تو پڑھی نہیں۔ علماء نے سمجھایا، علماء نے، کہ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ تہجد تو آدمی گھر میں بھی نہ پڑھے تو اس پر اعتراض کرنا منع ہے، اس لیے کہ یہ نماز نفل ہے۔ تو آپ مسافر کے بارے میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ تہجد پڑھے گا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے لیکن نبی پاک 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بھائی آپ مسافر پر پابندی لگا رہے۔ اس نے کہا جی نہیں، میں نے تعریف بڑی سنی تھی، انہیں تہجد پڑھنی چاہیے تھی۔ بھی تم نے تعریف سن لی تھی تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اب وہ سفر کے اندر سوئیں گے نہیں، وہ آرام نہیں کریں گے، اب لوگوں کی تعریفوں پر بھی پورا اترتے رہیں گے۔ وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہیں گے کہ تعریف سن لی ہے تو وہ بیچارے لٹکے ہی رہیں گے، سوئیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں۔ اس نے بڑی بے ادبی کری، لوگوں نے سمجھایا۔ کسی نے حضور مفتی اعظم سے بھی کہا، رب کریم کے بندے کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، فرمایا میری ذات پر اگر کوئی اعتراض ہوتا تو میں اسے ضرور قبول کرتا، لیکن اس نے ظلم یہ کیا ہے کہ جو اعتراض بنتا نہیں تھا، جو اعتراض تھا نہیں، وہ اس نے مجھ پر کرنا شروع کر دیا۔ جو چاہیے نہ تھا، جس کی شریعت ہی گنجائش نہ دیتی تھی، وہ والا شکوہ اس نے کیا۔ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ اس کا بھلا کرے۔ بہت بڑا سیٹھ تھا، بہت بڑا رئیس تھا، بہت بڑا مالدار تھا، بڑے ڈیرے چلتے تھے، بڑا کچھ ہوتا تھا۔ پھر چند دن ہی گزرے کہ حالات خراب ہونے لگے، معاملات بگڑنے لگے، اور پھر اتنی بری حالت ہوئی کہ مانگنے پہ آ گیا۔ پھر کسی نے کان میں سمجھایا کہ ابھی وقت ہے، اللہ سے ڈر جا، ابھی وقت ہے، رب کریم سے ڈر جا، جا کے معافی مانگ لے۔ جب حضور مفتی اعظم کے دروازے پہ آیا نا، آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت فرمانے لگے تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف فرما دے، میں دعا کرتا ہوں۔ پھر کچھ وقت گزرا تو حالات بدل گئے، ماحول صحیح ہو گیا۔ کبھی بھی کسی مومن کا بغض نہ رکھیں، کسی مومن کا، اور پھر اگر وہ عالم ہو، اور پھر اگر اللہ کا ولی ہو، پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ رسول اللہ کا غلام ہو، صحابی ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر اگر اہل بیت نبوت میں لوگ شامل ہوں، تو اپنے دل پر پہرا لگائیں۔ یاد رکھیں کسی جگہ، کسی مقام پر بھی، کسی جگہ بھی مومن کے سینے سے کدورت اور عداوت نہیں چھلکنی چاہیے۔ مومن تو میٹھی زبان والا، کھلے دل والا، پیار والا ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ کی دولت اللہ نے اسے دی ہوتی ہے، وہ تو محبتیں بانٹتا ہے، اس لیے کہ محبت والے رسول کا ماننے والا ہے۔ اللہ ہمیں ہر حسد سے بچائے، ہر عداوت سے بچائے، ہر بغض سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔